نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق اللہ العلی العظیم۔ حضور اے دنیا میں سرے آفری نشپا گئی یہ دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی یہ دنیا، بجھے چہروں کا رنگ اترا اسے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید میں سے ایک آیات تلاوت کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا روئے زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے اڑنے والے ہیں سب کی روزی میرے ذمہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات کے اندر وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها علی لے کے آئے کہ جیسے کوئی بندہ کسی چیز پر فرض کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالی کسی پر کوئی چیز فرض کرتے ہیں، جیسے نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ لفظ لے کے آئے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، علی لے کے آئے اس چیز پر دلالت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اوپر فرض کر لیا۔ یہ اللہ کا فرض کرنا، اپنے ذمے لینا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے کیا۔ اللہ پر ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جو ذمے لیا ہے روزی، یہ اپنے فضل و کرم سے لیا ہے۔ رزق جب انسان کماتا ہے تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، حلال بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے۔ حلال کہ ایک انسان ایسا ہے صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے، سارا دن کماتا ہے، خون پسینے کی روزی کماتا ہے، رزق لے کے آتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاتا ہے۔ ایک وہ شخص جو حرام طریقے سے کماتا ہے کہ رزق تو آ رہا ہے لیکن حرام طریقے سے آ رہا ہے، وہ اس طرح کے لوگوں کا مال چھین کر، لوگوں کا حق لے کر، رشوت لے کر، یتیموں کا حق لے کر وہ بھی پیسے لے کے آ رہا ہے، لیکن دونوں کے پیسوں میں فرق ہے۔ جو مزدور ہے وہ حلال طریقے سے لے کے آ رہا ہے، جو دوسرا ہے وہ حرام طریقے سے لے کے۔ اللہ تبارک و تعالی رزق دونوں کو دے رہے ہیں، لیکن ایک حلال طریقے سے، دوسرا حرام طریقے سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز پہ غور و فکر کریں، جو ہم رزق کما رہے ہیں، جو ہمارے پاس آمدنی آ رہی ہے، کہ یہ آمدنی حلال طریقے سے ہے یا حرام طریقے سے ہے۔ ہم کوشش کریں خود بھی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی حلال کما کے کھلائیں۔ جب انسان حلال کما کے کھلاتا ہے تو وہ رزق انسان کا خون بنتا ہے، وہی خون انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ اگر حلال کا ہوگا تو اس سے انسان نیکی کی طرف بڑھے گا، نیک کام کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے ہر حکم کی پابندی کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزی تلاش کریں، حلال طریقے سے تلاش کریں۔ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس آیات کے تحت ایک واقعہ نقل کیا کہ قبیلہ اشعرین کے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں پہنچے، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، تو انہوں نے ایک
قاصد تیار کیا کہ آپ چلے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتا دیں اے اللہ کے رسول ہمارے پاس کھانا ختم ہو گیا، توشہ ختم ہے، سامان نہیں ہے، ہماری مہمان نوازی کی جائے۔ وہ بندہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، اسی آیات کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس قاصد نے کہا کہ جب اللہ نے روزی اپنے ذمہ لیا ہے کہ رزق کا مالک اللہ ہے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں تکلیف دوں؟ اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتانا، جب اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ ہم قبیلہ اشعریین کے لوگ اتنا کہہ گزرے کہ اللہ ہمیں روزی نہیں دے گا، دے گا ضرور دے گا، بچری کی اولاد دے گا، ہم انسان ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو پوجتے ہیں۔ وہ قاصد واپس چلا گیا، جب اپنے قافلے کے پاس پہنچا تو قافلے والے نے سمجھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ہوگا، انتظام ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری، دو بندے آئے، دونوں کے سر کے اوپر ٹوکرے تھے، ایک کے سر میں تھے جس میں گوشت و سالن تھا، روٹیاں تھیں، دوسرے کے ٹوکرے اس کے اندر چمچ وغیرہ جس سے کھانا کھایا جاتا وہ سامان تھا۔ اس قافلے کے پاس پہنچے، وہ کھانا رکھ کے چلے گئے، قافلے والے نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ کھانے کے بعد وہ جو بچا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ ضائع کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو دے دیں گے، کوئی اور اسے نفع اٹھا لے گا۔ انہوں نے کھانا اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، فرمایا اللہ کے رسول آپ نے جو کھانا ہمارے پاس بھیجا تھا، آپ نے جو ہماری مہمان نوازی کی ہے، آج تک ہم نے اس طرح کا کبھی کھانا نہیں کھایا تھا، عمدہ، لذیذ، خوشبو، مزیدار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ تو وہ سارے کے سارے اس بندے اس قاصد کی طرح متوجہ ہو گئے کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا۔ فرمایا اللہ کے رسول سارا واقعہ سنا دے کہ ہم نے اس بندے کو بھیجا تھا، اس نے کہا کہ انتظام ہو جائے گا، تو ہم نے سمجھا کہ آپ نے ہمارا انتظام کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاصد سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول انہوں نے آپ کے پاس بھیجا، جب میں آپ کے پاس پہنچا آپ حجرے میں تھے، قرآن مجید کی آیات تلاوت فرما رہے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ تو میں نے کہا کہ جب روزی اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہے، سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے، تو اللہ ہمیں بھی کھلائے گا، ہمیں بکری کا اورا کھلائے گا۔ میرا عقیدہ مضبوط ہو گیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر ذرا جو کہ اللہ ہمارا انتظام کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور وہ کھانا بھی کھایا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ جنت کا کھانا کھلایا، میں نے کوئی انتظام نہیں کیا تھا۔ اس انسان کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو کھانا بھیجا یہ آسمانوں سے آیا، جنت کا کھانا، خوشی خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا کھایا۔ یعنی جب انسان کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے، عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے کہ روزی اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی مالے گئے، اللہ ہی کھالے گئے، اللہ ہی لاتے گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی انسان کی غیبی مدد فرماتے ہیں، بشرطے کہ عقیدہ مضبوط ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کی۔ حضرت موسیٰ اس طرح دوسرا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب پہنچے، آگ کی تجلی نظر آئی، کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے موسیٰ فرعون کی طرف جا، اس کو تبلیغ کر، اس کی رہنمائی کر۔ تو اللہ کا حکم تھا، جب جانے لگے دل میں خیال آ گیا بشی تقاضے کے مطابق کہ میں تو اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ کے آیا ہوں، اس کا کیا بنے گا؟ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالی دلوں کو رازوں کو جانتا ہے۔
کہ یہ بندہ کیا چیز سوچ رہا ہے، ہمارے عقیدے صحیح نہیں ہیں۔ جیسے کفار مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہاں دیکھتا ہے چھپ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے ہر جگہ، ہر کونے میں، جہاں چھپے جہاں بیٹھے جہاں اٹھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ دلوں کے راز ہم سوچتے ہیں اس سے پہلے اللہ کو علم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا موسیٰ تیرے سامنے پتھر پڑا ہے، یہاں عصا مار، لاٹھی مار۔ جب لاٹھی ماری تو ایک نیا پتھر نکلا۔ پھر حکم ہوا کہ آپ لاٹھی ماریں، جب دوبارہ لاٹھی ماری تو ایک نیا پتھر نکلا۔ پھر حکم ہوا کہ دوبارہ مارے، تیسری مرتبہ جب مارا تو پتھر نکلا، پتھر ٹوٹا۔ جب پتھر ٹوٹا تو پتھر کے اندر سے ایک کیڑا تھا جس کے منہ میں سبز پتا تھا، وہ لے کے جا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر ان پتھروں کے تحت، پتھروں کے نیچے ایک کیڑے کو میں رزق دے سکتا ہوں، کیا اپنے نبی کی بیوی کا خیال نہیں کروں گا، اس کو رزق نہیں دوں گا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ میرا پہلے بھی عقیدت آپ یہ ہے کہ واقعتاً آپ مالک ہیں، آپ ہی رزق، لیکن بشری تقاضے کے مطابق۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر میں اس کیڑوں کو کھلا سکتا ہوں تو آپ کی بیوی کو بدری گورا کھلاؤں گا۔ یعنی جب ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی مدد فرماتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیات کو غور و فکر کریں، حلال کمائیں، حلال کھائیں، اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں کہ حلال روزی کمائیں، چاہے تھوڑی ہو لیکن حلال کی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔